جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے ہم کووڈ-19 کرونا کے اس وبا سے جس طرح سے بین الاقوامی طور پر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور جس طرح پاکستان بھی اسی شپل میں سے گزر رہا ہے، یہ پینڈیمک جو ہے بدقسمتی سے یہ ہمارے ہاں اپنے عروج پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور کل کی جو کابینہ کی میٹنگ تھی، میرے خیال میں اس سے زیادہ غمازی اس چیز کی نہیں ہو سکتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے ایک کنفیوزڈ قسم کی جو کابینہ تھی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہی تھی. تو آپ اسی سے اندازہ کریں کہ کتنی ان کو جو ہے خود ان کے اپنے اندر جو ہے کتنی سراسیمگی تھی. اس ملک کے راہبر جو ہیں وہ 7.5 گھنٹے کی جو ہے ایک میٹنگ کرتے ہیں، نشست کرتے ہیں، اور نشست میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ آج کل تو کہتے ہیں کہ پریویلیجڈ ہوتی ہیں، مگر آج کل ماشاءاللہ آپ میڈیا اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ میں بھی 10 سال جب انہی کے کابینہ میں بیٹھتا تھا تو ابھی ہم بات کر رہے ہوتے تھے اور باہر ٹکٹ چل رہے ہوتے تھے. تو ماشاءاللہ آپ کی جو نظر عمیق ہے، اتنی باریک بین ہے اور اتنی دور رس ہے کہ آپ کو جانے کس طرح سے باتیں جو ہیں وہ اندر کی ساری آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ آگہی اس کی جو ہے پاکستان کے عوام کو ہوتی ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا جو کہ چوتھا ستون ہے اس وقت وہ آگہی دیتا ہے، اور اسی سے جو ہے عوام کی نظروں میں یہ آتا ہے کہ ہماری حکومت، ہمارے حکمران ہماری بہبود، ہماری فلاح کے لیے ہمارے ہی ووٹوں کے بل بوتے پر اقتدار میں آنے کے بعد یہ وہاں کیا کر رہے ہیں. تو جیسا آپ نے دیکھا کہ پہلے ٹھٹھے اڑاتے رہے، نہ صرف محترم عمران خان صاحب ٹھٹھے اڑاتے رہے اور کہتے رہے یہ تو ایلیٹ کے لیے ہے، یہ جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، یہ غریب آدمی کو جو ہے یہ قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ عمراء کو جو ہے یہ فائدہ دیا جا رہا ہے، اس طبقے کو دیا جا رہا ہے، اشرافیہ کو جو ہے نوازا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور آج کے اور کل کے ان کے بیانات کو دیکھیے، اور اسی سے بدقسمتی سے جتنی ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی. میں پاکستان کے عوام کو معصوم سمجھتا ہوں، اس لیے میں ان کو جو ہے مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہتا. جب آپ کا خود ایک پرائم منسٹر جس کو ایک سمبولک ہو کر ایک جو ہے اپنے آپ کو مثال کے طور پر پیش کرنا چاہیے، جس کی ویژن بڑی واضح ہونی چاہیے کہ اس کو جو ہے کس طریقے سے ہم نے کرونا سے نپٹنا ہے، اگر وہی ٹھٹھے اڑا کے مذاق کرتا رہے اور صوبائی حکومتوں کو دیکھیے، سندھ حکومت پہ آپ جتنا مرضی الزام لگا لیجئے گا، لیکن سندھ کا کم از کم ویژن اس معاملے میں بڑا واضح تھا. بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر روز اول سے نظریہ بڑا واضح تھا. مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ کا بہت جو ہے کلیئرٹی کے ساتھ ان کا جو ہے اس معاملے میں جو ہے ویژن تھا. اس لیے آپ بھلے ہمیں الزام دیتے رہیے گا، لیکن آپ آج جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے آپ کو جو کہا ہے کہ یہ کیجیے گا اور 2 ہفتے کا کم از کم جو ہے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں، اور 2 ہفتے ریلیز اگر کرنا ہے تو 2 ہفتے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں، یہ آج کی ہی آپ دیکھیے گا سارے آپ کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی شاہ بنی ہوئی ہیں. تو کم از کم دنیا نے تو آج مانا ہے کہ یہ اس کا حل جو ہے کیا ہو سکتا ہے، یا کس طرح اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو فریز کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کو ساکت کیا جا سکتا ہے. ابھی تک یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ ابھی اس کا علاج نہیں آیا، اس وائرس کا علاج بدقسمتی سے ابھی تک ایجاد نہیں ہو پایا ہے، اور کوئی کہتے ہیں کہ ابھی اس میں کم از کم سال یا 1.5-2 سال کے لگے گا اس کو کرنے میں. پاکستان کے عوام کو اور پاکستان اور دنیا کو کرونا کے ساتھ جینا پڑے گا. اب آپ کو جو ہے کرونا نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جانا چاہتا ہے یا نہیں جانا چاہتا، یا کب جائے گا یا کب نہیں جائے گا. جو ہمارے ہاتھ میں، پاکستان کے حکمرانوں کے ہاتھ میں جو ایک تھا کہ وہ کس طرح اس کو روک سکتے ہیں، جس طرح نیوزی لینڈ نے روکا.
جس طرح باقی ایسے ملک 2-3 ہیں جنہوں نے اس کو روکا، انہوں نے جس حکمران طبقہ تھا جو، انہوں نے ایک واضح طور پر ویژن اور پالیسی کے ذریعے اس کا تدارک کیا۔ ہمارے ہاتھ سے اب نکل چکی یہ بات۔ ہمارا جو حکمرانوں کے پاس ایک ٹائم سپیس تھا، جب ہم نے اس کو کھول دیا، جب ہم نے جو ہے عید کی شاپنگ کروائی، جب ہم نے اس کو ترجیح دی کہ ہم جو ہے عید کے کپڑے خریدیں اور موت کو اپنے گلے لگائیں، ہم نے جب یہ ترجیح دی کہ ہمارا جو ہے ایک غریب جو طبقہ ہے وہ اس کو کس طرح سے ہم نے جو ہے روزگار فراہم کرنا ہے یا اس کو کس طرح سے اس پہ لگانا ہے، اور ان کو بھی ہم نے موت دی، اور موت 22 کروڑ عوام کو ہم نے جو ہے اوپن کر دی، تو ہمارے ہاتھ سے اس کا جو ہے وہ گزر گیا۔ اب کرونا نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہم پر رحم کھاتی ہے، وہ جاتا ہے، یا کرونا جو ہے کب جاتا ہے، کس وقت جاتا ہے، کس طریقے سے جاتا ہے، کس انداز سے جاتا ہے، کس خانوادے کو جو ہے تباہ کرتا ہے، کس کی زندگی لیتا ہے، کس کو اذیت اور کرب میں ڈالتا ہے۔ یہ ہے ہمارے حکمرانوں کا ماشاءاللہ، اگر میں احاطہ کرتا چلوں، یہ ہے ان کا۔ اب دیکھیے گا کہ کیا بدقسمتی، دیکھیں کیا ہوا اس پہ ہم تو آج وکلاء کی، اس لیے میں نے یہاں چوز کی یہ بات کہ ہم وکلاء کو نہ صرف یہ کہ فیس ماسکس جو ہے سے فراہم کریں، نہ صرف یہ کہ ہم سینیٹائزرز فراہم کریں، نہ صرف یہ کہ ہم گلوز فراہم کریں، بلکہ ہم جو وکلاء کا سٹافرز ہیں، جو سٹاف ہیں، جو ان کے منشی ہیں، جو ان کے جو ہے آفس بوائے ہیں، جو ان کے ملازمین ہیں جو خدمت گاری کرتے ہیں، ان کلائنٹس کی بھی جو آتے ہیں ان کو پانی چائے وغیرہ دیتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک جو ہے پیکیج ہم لے کر آئے ہیں، تاکہ ہم اپنے ان بھائیوں کی اس مشکل گھڑی میں نہ صرف یہاں سے آغاز کریں، بلکہ پی ایل ایف سارے پاکستان میں، چونکہ ہماری تنظیم جو وکلاء کی ہیں وہ نہ صرف صوبوں میں ہے، جس کا میں سربراہ ہوں مرکزی، نہ صرف ڈویژنز میں ہے، نہ صرف اضلاع میں ہے، بلکہ سب ڈویژنز تک ہماری جو ہے وکلاء کی تنظیمیں موجود ہیں۔ لاہور میں بھی میں نے جو ہے لاہور بار کو ہم نے جو ہماری خدمت کر سکتے تھے ہم کر رہے ہیں، اور یہاں سے شروعات بھی کی ہے، اور پی ایل ایف سارے پاکستان میں انشاءاللہ کرے گی۔ اس سے ہم آگے ہی اپنے وکلاء کو بھی دیں گے کہ اگر آپ نے یہ خدمت کرنی ہے، چونکہ سب سے زیادہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کا، جو اپنی زندگی جو فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں اور اپنی زندگیاں قربان کر رہے ہیں آپ کے مستقبل کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کی سانسوں کے لیے، ان خانوادوں کی جو ہے سہولت کے لیے اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اور بے پناہ ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ہیں وہ نہ صرف انہوں نے شہادت قبول کی ہے، بلکہ وہ اس کے مرض میں بھی مبتلا ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ اس پالیسی کی وجہ سے جو حکومت نے ماشاءاللہ کی ہے، اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ دیکھیں کہ آپ کے یہ سینیٹائزر جو ہے وہ کتنا مہنگا ہوا ہے، اور اس پر کس طرح ملٹیپلائی کیا ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ آپ کے ان گلوز پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، آپ کے ان ماسکس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جو چیز 100 روپے کی ملتی تھی وہ 1000 روپے میں اب مل رہی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو تمام چیزیں جو ہیں، یہ چاہے وہ سینیٹائزر ہے، چاہے وہ ماسک ہیں، چاہے وہ گلوز ہیں۔ پھر دیکھیے گا شروعات کہاں سے ہوئی؟ ادویات، میڈیسنز جو ہیں، میڈیسنز کس طرح سے جو ہے شوٹ آؤٹ ہوا، اور یہ مافیاز جو ہے حکومت کہاں کہاں کنٹرول کر رہی ہے، کہاں کہاں ان کی جو ہے ریگولیٹری باڈیز ہیں، کہاں ان کی وزارتیں ہیں، کہاں ان کے ایڈوائزر ظفر موج کی ایک پوری آپ دیکھیے کہ کھیپ ہے، کہاں ان کا اربوں خربوں کے جو ہے ان کے بجٹس ہیں جو جاتے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ 7.5 گھنٹے کابینہ کی میٹنگ ہوئی، اس میں کیا انہوں نے کہا کہ میڈیسن جو قیمتیں پھرل ہوئی ہے، شوٹ آؤٹ ہوئی ہے، کیا اس کا کوئی جو ہے مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، مافیا کے خلاف کوئی کرنے کے لیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ان کے اپنی کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، جو اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، مارکیٹس کو مینیپولیٹ کر کے جو اپنا جو ہے ایک تجوریاں بھرتے ہیں، اور عوام سے کہ جو غریب عوام ہے ان کی جیب پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ کیا اس کا بھی کسی نے ادراک کیا؟ ماشاءاللہ نیا پاکستان، عمران خان تو کی زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے، اور ان کے ظفر موجوں کی کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور اسی سلوگن پر انہوں نے جو ہے الیکشن ہیئرنگ میں گئے تھے۔ اور بار بار اگر ان کی آپ پچھلی تقاریر سنیں
تو آپ کو ہوگا کہ وہ جو ہے کس انداز سے غریب لوگوں کا جو ہے ہمدردی لینے کے لیے اور ووٹ لینے کے لیے کس طرح سے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس 7.5 گھنٹے کی کل کی جو کابینہ کی میٹنگ تھی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہاں عوام کے سامنے تو کچھ نہیں آیا کہ ادویات کو کس طرح کنٹرول کریں گے اور عوام کی دست رست میں لائیں گے، ڈاکٹرز کو کس طرح سے وہ کٹس فراہم کریں گے، ان کی زندگیوں کو کس طرح سے وہ محفوظ کریں گے کہ وہ علاج کھل کر جو ہے عوام کا اور غریب وہ متاثرین کا کر سکیں جو کووڈ-19 میں جو ہے اثر انداز جو متاثر ہوئے ہیں. وہاں سے آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا کہ ڈاکٹرز کے لیے پیرامیڈکس کے لیے انہوں نے کیا. ادویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. ادویات کے بڑھنے کے مافیا کو پکڑنے کے لیے وہاں ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. سینیٹائزرز، ماسک اور جو ہے گلوز کے جو ہے وہ کس طرح سے سب کو فراہم کیے جائیں گے. دیکھیں آپ نے 2 سال 1.5 سال کم از کم آپ نے کرونا کے ساتھ رہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے چونکہ علاج نہیں ہے تو اس کا سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ فراہم کیجئے گا. آپ مفت کھڑے ہو کر ہر دفتر کے باہر، ہر ٹریفک کے اس کے باہر آپ جو ہے گلوز بھی فراہم کریں، سینیٹائزرز بھی دیں، ماسک بھی دیں. یہ منیمم ہے جو آپ اپنے آپ کو پریزرو کر کے تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں اور اپنے سے جو اپنے خاندان کے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے جو ملازمین ہیں، آپ کے ساتھ ورکرز ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان ساروں کی بھی آپ نے زندگیوں کو اگر محفوظ کرنا ہے تو یہ منیمم اویئرنیس ہے. اور اس اویئرنیس کے پیچھے صرف لپ سروس نہ کیجیے گا، خدا را یہ فراہم کیجیے گا. ہر غریب آدمی جو ہے سینیٹائزر، ہر غریب آدمی گلوز، ہر غریب آدمی ماسک نہیں خرید سکتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ دائمی ہے، ایک دفعہ آپ نے استعمال کیا تو یہ سارا سال استعمال کرتے رہیں گے. یہ بھی خدا را ذہن میں رکھیں کہ اس کو بھی آپ نے پھر جو ہے پھینک دینا ہے اور اس میں پھینکنا ہے جہاں سے یہ اس کی افزائش نہ ہو پائے. سو اس کی تو آپ کو تقریباً ڈیلی یا کم از کم ماسک اگر 1-2 دنوں کے بعد یا پھر اس کو آپ نے سینیٹائز کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے، لیکن اس کی تسلسل سے آپ کو اویئرنیس بھی دینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں میڈیا اس میں اپنا ایک بہت بھرپور اور فعال اور پریکٹیکلی کیجئے گا، یہ چیزیں فراہم کریں. ہر آدمی کی دسترس میں یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، وہ آگے آئیں کیونکہ انسانیت کی خدمت اسی میں ہو سکتی ہے. اب دیکھیے گا کہ یہ آ گیا ایک اور چیز، اب پیٹرول غائب ہے. آپ جائیں، آپ نے بھی آئے ہوں گے، ہم بھی کھڑے ہوئے کہ ایک گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا تو اس کی 10-15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ہمیں لگا 10 پیٹرول پمپوں سے جو ہے گھوم کے پیٹرول جو ہے بڑی مشکل سے ملا. یہ کہاں گیا ہے پیٹرول؟ یہ پیٹرولیم انڈسٹری کہاں گئی ہے؟ اس وقت تو عمران خان صاحب اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ یہ جو ہے ان کو جو مافیا ہوتا ہے، جو کابینہ ہوتی ہے، جو وزیر اعظم ہوتا ہے، یہ وہ اس میں جو ہے خون نچوڑتا ہے، وہ امیر ہو جاتا ہے جب اس قسم کی تکلیف عوام کو دیتا ہے. اب ہم پوچھتے ہیں کہ کل کابینہ میں اتنی ڈسکشن ہوئی، وہ بھائی کس کو آپ نے کیا؟ آپ نے کہا جی 48 ٹڈی دل نے آپ کے پنجاب کو بھی جو ہے آپ کو افیکٹ کیا ہوا ہے اور وہ فصلیں تباہ کیے جا رہے ہیں. ڈیرہ غازی خان لے لیں، چاہے میرا ضلع لے لیں، چاہے آپ دوسرے سارے ضلع لے لیں جو آپ کے ایگریکلچرل پروڈیوسنگ ایریاز ہیں، ان کو ٹڈی دل کا ہے. بلوچستان کا لے لیں، بلوچستان پہ جو ہے جس انداز سے ٹڈی دل کرتی ہے، اس طرح وہ صفایا کرتی ہے کہ درخت تک کو کھا جاتی ہے، سبزے تک کو کھا جاتی ہے، فصل تک کو کھا جاتی ہے. اور اسی طرح اگر KPK کو دیکھ لیں تو KPK کے اضلاع میں بھی جو لوکسٹ ہے ٹڈی دل ہے، اس کا حملہ اسی انداز سے جاری ہے. اور حکومت کے پاس کوئی ایسا جو ہے حل نہیں ہے کہ حکومت نے اس کے ساتھ کوپ کیسے کرنا ہے، اس کو جو ہے کور کیسے کرنا ہے، اس کا تدارک کیسے کرنا ہے، اس کا ادراک کیسے کرنا ہے، اس کو روکنا کیسے ہے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو یہ 7.5 گھنٹے کی کل کی میٹنگ میں اگر آپ کو کوئی چیز نظر آئی ہو اس میں سے نکلتی ہوئی تو مجھے تو نظر کم از کم نہیں آئی ہے کہ اس لوکسٹ کا انہوں نے کیا حل نکالا ہے. آخر 7.5 گھنٹے آپ جو بیٹھے رہے ہو، نشست کرتے رہے ہو. پارلیمنٹ کو تو آپ نے بیکار کر دیا، اس کو تو آپ نے فرسودہ کر دیا. اپوزیشن کو تو آپ نے کہا یہ چور ڈاکو ہے، سب چلیں، سب کو آپ نے سائڈ لائن کر دیا. آپ عقل کل آئیے گا، آپ نے اس میں کیا کیا کہ سارے جو سارے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پشتوں کا بڑا وہ ہے، بڑا مشہور گانا چل رہا ہے، مال لچلنا راضی، مال لچلنا راضی. مال لچلنا راضی کا مطلب یہ ہے
کہ یار ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ مال چلنا راضی، کہ ہمیں کوئی نہیں پتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، کس طرح سے نکلے گا. تو یہ آپ دیکھیں کہ لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے ملکی مسائل کا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اب کیا ہوا، اب ان کے پاس نکلتا کیا ہے بیچ میں سے. ورلڈ بینک نے کہہ دیا کہ جی ڈی پی گروتھ آج ہی اگر آپ دیکھیں تو سارے اخباروں کی جینت ہے، جو انہوں نے پروجیکشن کی تھی 2.3% جی ڈی پی گروتھ جو انہوں نے کہا تھا 2019-20 کی آئے گی، وہ ورلڈ بینک نے کہا یہ -0.2% گروتھ ہوگی. چلیں اس میں کورونا کا ایلیمنٹ ہے، میں اس سے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن گروتھ نیگیٹو ہے یہ جو گزر رہا ہے سال. اگلے سال کی انہوں نے جو پروجیکشن کی تھی وہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا اگلے سال کی 2.6%، اور وہ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ -0.3% ہوگی، -0. سو اس کا مطلب ہے 21-22 کی بھی جو اگلا آپ کا بجٹ آ رہا ہے، 21-22 کی بھی آپ کی گروتھ جو ہے جی ڈی پی گروتھ وہ بھی نیگیٹو ہوگی. ابھی جو گزرا ہے یہ بھی نیگیٹو ہوگی. آپ کے سارے اہداف جتنے آپ نے بنائے تھے، چاہے وہ کلیکشن آف ریونیو کے ہیں، چاہے وہ فارن ریمیٹنسز کے ہیں، چاہے وہ فسکل ڈیفیسٹ کے ہیں، چاہے وہ آپ کے جو ہے انفلیشن کے ہیں، چاہے وہ جی ڈی پی گروتھ کے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے جو ہے اس سال جو گزر رہا ہے یہ بھی نیگیٹو ہیں. اور اگلا سال سارا جو ہے آپ کی اپنے جو اہداف دیے گئے ہیں اس میں بھی انفلیشن بھی بڑھے گی، اور بے روزگاری جتنی بڑھی ہے وہ بھی کروڑوں میں بڑھی ہے. اور پھر اس پر ترا یہ دیکھیں کہ جو حکومت جو اعلان کر کے آئے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، جو یہ جھانسا دیا گیا تھا، جس پر ووٹ لیے گئے تھے، جس پر یہ ایک ایفائے عہد ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے، اس کی دیکھیں کس طرح سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں. وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ 4 کروڑ سے زیادہ بے روزگار ہوئے ہیں اس میں. لیکن اب دیکھیں پاکستان سٹیل مل کو ذرا ان کے پچھلے بیانات سن لیجئے گا. خود جو ہے ایک شخص جو ہے وہ اسد عمر نے تو خیر کابینہ میں کل جو سارے آپ نے رپورٹنگ کی ہے اس میں مخالفت کی ہے انہوں نے کہ اس کو نیشنلائز اس کو نہ کیا جائے، اس کو مزدوروں کو فارغ نہ کیا جائے، ورکرز کو فارغ نہ کیا جائے، لیبررز کو نہ کیا جائے. اور لیکن آپ کے صدر پاکستان جو اس وقت ماشاءاللہ وہاں سے تھے، صدر پاکستان بھی جا کر ان سے کہتے تھے، اور اسد عمر نے کہا تھا اگر آپ سے چھیڑخانی کی گئی تو میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. انہوں نے یہ باقاعدہ، اور آپ کی ٹی وی بار بار اس کو دکھا رہے ہیں. اور اس میں چائنیز ہمارے جو بڑے دوست بھی ہیں اور جن پر ہمیں فخر بھی ہے کہ وہ ہمارے ماشاءاللہ بلندیوں تک ہمارے دوست ہیں اور گہرائیوں تک ہمارے ساتھ ان کے تعلقات، انہوں نے کہا کہ ہم انہی کو، اسی لیبر فورس کو ہم ٹرین کر کے ہم اسی کو آپ کو پروفیٹیبل بنا دیتے ہیں، آپ کی پروڈکشن میں لے آتے ہیں. آپ کو یہ پرائیویٹائز کرنا یا آپ کو ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہم میکنزم. لیکن باوجود کیونکہ پرائیویٹ آپ کے دیکھیں نا، آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں ہوتا ہے؟ اگر آپ کی اپنی سٹیل مل ہو، آپ کے وفاقی وزیر کی سٹیل مل ہو، رزاق داؤد کا سٹیل مل ہو، حماد اظہر کی اگر اپنی سٹیل مل ہو، تو پھر حماد اظہر کے پہلے رزاق داؤد مخالفت کرتا تھا. اس کیبنٹ کی میٹنگ میں کل کی میٹنگ میں حماد صاحب کے جو پریزنٹیشن تھی اور جو انہوں نے بڑا ایک پینٹ کیا کہ جی یہ نقصان ہوتا رہا ہے، یہ ہوتا رہا ہے، ہمیں ضرور ان کو فارغ کرنا چاہیے، ہمیں لے لینا چاہیے، قومی خزانہ فلاں فلاں، اس کی حمایت کی گئی رزاق داؤد صاحب نے جو پہلے مخالفت کرتے رہے تھرو. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس طرح سے ہے، یو رب مائی بیک اینڈ آئی رب یور بیک، کیونکہ رزاق صاحب کی بھی اپنی انٹرسٹ ہے کانفلکٹ، اسی طرح جو ہے وہ حماد صاحب کے اپنے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ اکبر صاحب کے سبھی کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں. اور جب وہاں بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اپنا جو ہے ذاتی مفاد پر آ جاتے ہیں، وہ حلف کو بھول جاتے ہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے سارے بھول جاتے ہیں. تو یہ 10,000 بندہ 9,000 9,500 کے قریب ہے، 9,500 بندے کو یہ گولڈن ہینڈ شیک ہوتی ہے. وہ بھائی گولڈن ہینڈ شیک ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے والنٹرلی آپ کہتے ہو مجھے گولڈن ہینڈ شیک دے دیں جی ٹھیک ہے میں اپنا کام کروں گا، مجھے 3 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس ہے. والنٹرلی مرضی سے ہوتی ہے بھائی، گولڈن ہینڈ شیک جبری نہیں ہوتی. آپ تو جبری نکال رہے ہیں، یہ گولڈن ہینڈ شیک ہے. 9,500 بندہ آپ بے روزگار کر رہے ہیں، 1 کروڑ نوکری دینا تو درکنار.
یہ 9,350 کے قریب جو ہیں آپ، یہ لیبر، یہ جو ملازم ہیں، ان کو آپ نوکری سے فارغ کر رہے ہو، ان کو گولڈن ہینڈ شیک کی آڑ میں. یہ کس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہو؟ ہم نہیں ہونے دیں گے اس کو. ہماری پیپلز پارٹی ہمیشہ پرو پیپل رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نکالے ہوں کو واپس لے کے آئی ہے، اگرچہ ہمارے اوپر ریفرنسز بنے، ہمارے اوپر کیسز بنے اس چیز کے، لیکن ہم پہلے بھی بھگتتے رہے، اب بھی بھگتیں گے اگر ہمیں بھگتنے پڑے. یہ ہم حکومت کو متنبع کرتے ہیں کہ ایسی کوئی حرکت ہم نہیں کرنے دیں گے جس سے پاکستان کی عوام اور 9,500 بندہ بے روزگار ہو، اور اس طریقے سے آپ جو ہے بندر بانٹ کریں. ارے 19,500 ایکڑ پر یہ جو ہے سٹیل مل بنی ہوئی ہے. 19,500 ایکڑ کو آپ اگر لے لیں تو وہ کھربوں ٹریلینز آف روپیز کی وہ پراپرٹی ایسٹس ہیں، اور یہ وہ ہے جو پاکستان کی ایک پرائیڈ ہے، فلیگ بیئرر سا ہمارا جو ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی ایک نہ صرف نشانی ہے، پاکستان کو ایک ایسا تحفہ ہے جو ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. یہ جو چھوٹے آرمز ہیں یہ دوسرے ملکوں کو، اس کو جان بوجھ کر کیا گیا. پہلے مشرف نے جب پرائیویٹائز کیا تو اپنا افتخار چودھری صاحب نے 2006 میں پرائیویٹائزیشن کے عمل کو ختم کیا. اس سے ایسی سراسیمگی اور ایسی جو ہے بے افراتفری ہوئی کہ اس وقت سے آج تک سدھرا نہیں ہے. اور یہ جو آپ اس طرح سے کرتے ہو تو پھر یہی ہوتا ہے بدقسمتی سے، جب حکومت نااہل آ جائے، جو میں نے وہ پڑھا تھا کہ بھائی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت چلانی کس طرح ہے، تو پھر اسی طرح کے اگر نااہل لوگ ہوں گے تو اور زیادہ ملک کی میں سمجھتا ہوں تباہی کی طرف جائے گا. اب آپ سر، ہاں سوال میں آخری سے لے کر آٹا، چینی، پیٹرول، مہنگائی، تمام چیزوں کی آپ نے بہت اچھی چارٹ شیٹ آپ نے حکومت کو دی ہے. سر بات یہ ہے کہ یہ سارے مسائل تو ایک غریب عوام کی، پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت ہے، پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے. آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کیوں محدود کر دیا سندھ تک؟ یہ آواز آپ لوگ لے کے کیوں نہیں پبلک عوام کے پاس آ رہے؟ آپ کیا 15-20 کیمرے لگا کے اس کے ساتھ نمائندگی کرنا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی نمائندگی ہوگی پوری قوم کی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. آج جو میں بیٹھا ہوا ہوں، میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی کمانڈ کا میں حصہ ہوں. میرے اور بھی ہے، میں سیکرٹری جنرل 4 سال رہا ہوں بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ. تو وہ ایک سینئر رہنما کی حیثیت سے یا ایک کارکن کی حیثیت سے میرا، اور وکلاء کا بھی ایک ہے، میں ہیڈ ہوں پاکستان پورے کا. اس ناطہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میں پنجاب میں بیٹھ کے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کو محدود کر دیا گیا. ہم نے اس کو ایک قصہ پانی نہ سمجھ کے ہم نے کہا وزیر اعظم آگے چلو. ہم سلیکٹڈ کا لفظ بھی ہم نے چھوڑ دیا. ہم یہ نہیں کہ ہم اس سے ہٹ گئے ہیں، ہم اب بھی مانتے ہیں کہ ہمیں مارجنلائز کیا گیا ہے، سندھ تک میں محدود کیا گیا ہے. میں اس کنٹراورسی میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. آپ نے چھیڑ دی ہے تو آپ سن لیجئے گا پھر کہ ہم صرف سندھ کی حد تک محدود نہیں رہے ہیں. ہم آج بھی پنجاب کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہیں. ہم کے پی کے میں آج بھی اسی طرح فعال اور زندہ ہیں. ہم بلوچستان میں بھی جو ہے ہم نے حقوق آغاز بلوچستان اور بلوچی قوم سے معافی مانگی تھی کہ ان کے ساتھ سراسر اور مسلسل زیادتی ہوتی آ رہی ہے. گلگت بلتستان میں ہمارا نہ صرف وجود ہے، ہم وہاں سے سب سے بڑی جماعت ہیں. آزاد کشمیر میں ہمارا ہمیشہ جو ہے رہا ہے، اور بھٹو کی ہماری پارٹی بنی ہی کشمیر کے ایشو پر تھی. جب ہم نے بھٹو صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا تھا وی آر فائٹرز بیکاز وی آر مسلمز اینڈ وی آر مسلمز بیکاز وی آر فائٹرز، ویل فائٹ فار 1000 years ایون اف وی ہیو ٹو ایٹ گراس. اور جب انہوں نے یہ کشمیر کے بارے میں ہی کہا تھا کہ ہم شاہراہ گئے اور ہم لے کر رہیں گے. تو یہ اس لیے یہ کہنا کہ ہم مارجنلائز نہیں، بالکل نہیں. لیکن مارجنلائز کیا گیا، کون سی قوتیں تھیں، ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ عوام کی پاکستان کے یہ جو مسائل میں نے آپ کو عرض کیے ہیں، یہ اس حکومت کے بس کے نہیں ہیں. جب بھی آپ کوئی سلیکٹڈ حکومت لائیں گے یا جب بھی کوئی ان ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی تو پھر ان کے پاس جو ہے ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ ڈویسو ہوتے ہیں. آپ ضیاء الحق سے دیکھ لیں، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کرتے ہیں. تو یہ ڈویسونیس دکھائی گئی ہے اس وقت بھی، جو سلیکٹڈ لائے گئے اور جن کو محدود کیا گیا. میں نہیں سمجھتا یہ پاکستان کو مضبوط کرنا مقصود ہے. پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو ایک شفاف الیکشن، ایک نیوٹرل غیر جانبدار
ایک الیکشن کمیشن کے تابع ہونا چاہیے، جس میں احتساب کا عمل بالکل روتھلیس اور بالکل اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اکراس دا بورڈ، سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ وزیر صاحب پہلے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں 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 پکڑے جائیں گے اور دوسرے دن پکڑے جاتے ہیں۔ وزیر صاحب کہتے ہیں جی یہ تو ٹارگن بن جائے گا عید کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن اور فلانوں کو طلبی ہوتی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وزیر صاحب تو پہلے ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ اب ہم پکڑنے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی نیب نہیں چاہیے جو وزراء اور وزیر اعظم کی غلام اور باندی بن کر جو ہے کام کرے۔ جو نیب زدہ ہیں ان کو نیب زادے بنا دے جب وہ حکومت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب وہ ذرا آنکھ دکھائیں چاہے وہ آپ کے میڈیا پرسنالی کے ہوں تو پھر ان کو پابا سلاسل کر کے پابند سلاسل کر دیں۔ تو دیکھیے یہ آپ کی عوام میں سمجھتا ہوں بہت باشعور ہو گئی ہے، اور آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ لوگوں نے کیا ہے، یہ آگہی آپ نے دی ہے، آپ ہی نے اور ہم نے مل کر کرنا ہے۔ دیکھیں جب عدلیہ پر یلغار ہوئی تھی سب سے پہلا خون میں نے دیا تھا، اور ہمارے وکلاء اور میڈیا سارے نے قوم نے پورا کیا تھا۔ اب بھی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، میں اس فورم سے بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہم اسے ریزسٹ کریں گے۔ یہ ان ڈیموکریٹک جو ہے یہ اس طرح سے یلغار، یہ پاکستان کی ترجیحات میں پاکستان کے عوام کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کی زندگیوں سے کھیلنے والی حکومت ہے، اور یہ بنیادی آئینی حقوق کے متصادم ہے، کیونکہ آئین میں سب سے زیادہ زندگی کی ترجیح دی گئی ہے، عوام کی زندگی کو محفوظ کرنا۔ اگر عوام کی زندگی سے کھیلا جاتا ہے تو وہ عوامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام کی دشمنی ہے، اور ہم عوام کی دشمنی پیپلز پارٹی نے کبھی برداشت نہیں کی ہے۔ ہم بالکل عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، سندھ ہو، بلوچستان ہو، کے پی کے ہو یا پنجاب ہو۔ اس لیے ہماری پارٹی جو ہے اس سے جو پیپلز پارٹی ہے ہمیشہ وہ اپنے حق کے لیے بھی عدالت میں گئی، اور ہمیشہ دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ ٹرائلز بھی آپ لوگوں نے فیس کیے۔ محترمہ بینظیر شہید کے خلاف ایک بلاگر نے بڑے غلط الفاظ استعمال کیے سوشل میڈیا پہ۔ پیچا ایک منتخب وزیر اعظم، ایک وزیر خارجہ اور ایک وفاقی وزیر کے خلاف بھی استعمال کیے گئے۔ پیپلز پارٹی بطور پارٹی اپنی شہید لیڈر کے خلاف ابھی تک عدالت میں کیوں نہیں گئی، کیوں خاموشی اختیار کی گئی ہے؟ آپ لوگوں نے بطور پارٹی انڈیویجول کی بطور پارٹی کیا آپ لوگ ایف آئی اے میں جائیں گے، کیا اعلیٰ حیثیت سے اس پہ رجوع کریں گے؟ کیونکہ اس نے ایک نہیں دو وزیر اعظم پہ بڑے عجیب سے الزامات لگائے۔ بالکل اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا، میں خود بھی اس پر آنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ میں نے سمجھا یہ لوکلائزڈ ہے اور یہ ہماری صرف پارٹی کی حد تک ہے تو شاید میں اسے اس نیشنل لیول پر جو میں باتیں کر رہا تھا نہ لاؤں، لیکن آپ نے اچھا کیا یہ پوچھ لیا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خیر سے ماشاءاللہ سنتھیا رچی ہیں، یہ میں کیا کہوں، یکدم ان کو 2011 کے بعد 2020 میں ان کو جو ہے یکدم ایک گہری نیند کے سے اٹھی ہیں اور سلمبر سے یکدم ان کو ہوش آیا ہے، اور انہوں نے 9 سال 10 سال کے بعد یہ جو ہے الزام تراشی شروع کر دیے۔ یہ وہ کوئی پاکستانی کوئی مظلوم لڑکی تھرڈ ورلڈ کی نہیں ہے جو ہاؤس وائف ہو یا ہاؤس گرل ہو، جس کو گھر سے باہر نکلنا جو ہے کی اجازت نہ ہو، جو 4 دیواری میں بند ہو، جو برقع پہنے ہوئے بیچ میں اوڑھے ہوئے چھپی ہوئی ہو، جس پر اتنی زیادہ میل ڈومینیشن اور اتنی زیادہ ہو، یا جس کو ویلیوز ہوں کہ میں اگر اپنی بدنامی ہو جائے گی، میری خاندان کی بدنامی ہو جائے گی، ایسی باتیں نہ کروں۔ یہ اس میں تو عورت فال ہی نہیں کرتی ہے، اس کو عورت کہنا بھی عورت کی توہین ہے۔ لیکن باہر جب اس نے کہا، اس نے گند اچھالا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے تو ہم بھی جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن پی ایل ایف کی طرف سے ہمارے اسلام آباد کے جو صدر ہیں انہوں نے ایک 22A(B) کی درخواست دے رکھی ہے جس میں سنتھیا کو طلب کیا گیا ہے اسے۔ لیکن ذرا دیکھیں ایف آئی اے کا جواب دیکھیں۔ ایف آئی اے کہتی ہے کہ یہ نالش جو ہے ان کو ذاتی بنیاد پر اس نے کی ہے اور اس کو گریونس نہیں ہے، اس کو خارج کیا جائے۔ یہ ایف آئی اے کا کردار ہے۔ ایف آئی اے بجائے اس کے اس حکومت کی ایف آئی اے ہے، حکومت کے تابع ہے۔ ایف آئی اے کیوں اس کو جو ہے اچھال رہی ہے، اور اس پر جب ایک پیپلز پارٹی کا جو ہے صدر اسلام آباد کا عدالت میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو نالش کا حق نہیں ہے۔ یہ ہے ایف آئی اے کا کردار۔ ایف آئی اے کیوں نہیں کرتی کہ الیکٹرانک میڈیا کے خلاف اس نے الیکٹرانک میڈیا پر دیا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ ساروں پر آیا ہے۔ یہ وائلیشن ہے ان لاز کی بھی، سائبر کرائمز کی بھی یہ خلاف ورزی ہے۔ آپ
کیا کھلی چھوٹ ہے کہ آپ جس کے خلاف چاہیں عرضہ گوئی کریں, جس کے خلاف چاہیں آپ الزام لگائیں. اور پھر ترا یہ کہ بڑھتے ہوئے زنا تک آ گئی ہے. ارے بھائی زنا کی تعریف بھی آتی ہے کیا؟ اس طرح سے تو فلموں میں ہوتا ہے کہ جی وہ نشہ آور مجھے چیز دے دی اور نشہ آور چیز پلا کر اور میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور پھر میں 9 سال میں نے جو ہے کسی سے بات ہی نہیں کی ہے. تو یہ آپ خود ذرا اس پر تھوڑا سا دیکھ لیں, ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اور عوامل ہیں جو اس کو پھیلا رہے ہیں. اور کیوں صرف ایک پارٹی کے خلاف؟ یہ بی بی تو 5 سال ایک اور حکومت میں بھی بڑی ان رہی ہے. یہ آج بھی 3 سال سے بڑی پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی پہنچ جاتی ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی پہنچ جاتی ہے, اور ایجنسیز کے اداروں میں بھی پہنچ جاتی ہے, بڑے بڑے اونچے جگہوں پر. تو یہ صرف پیپلز پارٹی والوں نے اس کو ہاتھ لگا دیا ہے اور وہ جو ہے گستاخی ہو گئی ہے اور بڑا زیادتی ہو گئی ہے, فلاں ہو گیا. تو یہ ایک تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس نے عرضہ گوئی کی ہے. میرا ذاتی خیال, اب میں آپ کو بتاؤں, یہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں اس کو رانی بی بی شہید محترمہ کے برابر لانا نہیں چاہتا. یہ اس اہل نہیں ہے جو اس نے عرضہ گوئی کی ہے کہ میں اس الزام کو لے کر رانی بی بی شہید کے برابر اس کو لے کر آؤں اور اس کو موقع دوں کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا اور بکواس کرے. یہ میری ذاتی رائے ہے, اب پارٹی کی رائے. لیکن یہ جس لیول پر پوچھا گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے کہا کہ ہمارے لیول پر, اس لیول پر تو ہم نیچے لیول پر ہم گئے ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ محترم آصف علی زرداری صاحب کو جانا چاہیے یا رانی شہید تو فوت ہو گئی, ان کے وارث کو جانا چاہیے, بلاول کو. اس لیول پر میں نہیں آنا چاہتا. پھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے, یہ خود گئے ہوئے ہیں اپنا, انہوں نے FIA کو درخواست دی ہوئی ہے, ان کو کل کے لیے طلب کیا ہوا ہے. یہ بھی ہمارے PLF کے جو ہے ہمارے عہدیدار ہیں اور صدر ہیں یہ PLF کے, تو یہ لوکل اپنا ادھر کے پنڈی کے. تو اس لیے انہیں بھی ہم نے دیا ہے. اسلام آباد کے بھی جو ہے پارٹی کا صدر کیا ہوا ہے 22AB میں ان کے خلاف اندراج کے لیے. تو یہ اب کام تو دیکھیں نا, کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر اس نے زنا کا الزام لگایا ہے بالکل ہونا چاہیے, ورنہ قذف پر اسے 80 کوڑے پڑیں گے. سنتھیا ریچی صاحبہ, یہ آپ اس طرح سے کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے کہ جس پر آپ چاہیں اس طرح سے اتنے سنگین آپ الزامات لگا دیں اور پھر آپ ہنس رہی ہیں کہ جی مجھے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے میرے ایڈریس کا. اگر اس نے 50 ارب کا رحمان ملک نے ایک نوٹس دیا ہے اور 50 ارب کا اس نے دوسرا نوٹس دیا ہے, تو یہ ٹھٹھے اڑا رہی ہے کہ جی مجھے تو کوئی بھی نہیں ملا. کیا پیپلز پارٹی اتنی جاہل اور نابلد ہے کہ انہیں میرے پتے کا ایڈریس کا بھی نہیں پتہ؟ یہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ آپ دیکھ لیں. اور یہ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ پہ صرف اس وقت کوئی کر سکتا ہے جب اس کے پیچھے کوئی ایسی قوت ہو جو کہے چل شاباش 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 بولی جا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اس پر عوامل ہیں وہ بڑے بھونڈے طریقے سے یہ کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح سے داغدار نہیں ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس طرح سے آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ اس سے بہت اونچی شخصیت ہے, بہت قداور شخصیت ہے. پاکستان کے عوام ان سے پیار کرتے ہیں. آج بھی ہم کہتے ہیں بی بی تو زندہ ہے, آج بھی ہم اسے شہید کو نہیں سمجھتے. تو اس طرح کی اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو تھوک پھینکتا ہے آسمان کی طرف, تو اپنے ہی منہ پر اسے تھوک. میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ. یہ بتائیے کہ آپ بھی گورنر رہے ہیں, اچھے پوسٹر پر رہے اور پیپلز پارٹی کی آپ ماشاءاللہ ایک پلر ہیں, تو آپ بھی کبھی اس خاتون سے ملے جس کا نام لے یار آپ ملا دو. یہ اچھی بات کی ہے آپ نے. یہ میری بدقسمتی ہے کہ میری زیارت نہیں ہوئی, ورنہ میرا نام بھی شاید اس کے ساتھ ہوتا کہ میں خدا صاحب نے بھی میرے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی. میں نہیں ملا ان سے کبھی. آپ کو جو الزام لگا آپ کی لیڈرشپ کے 9 یا 11 سال بعد, تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو حکمران موجود ہیں جو جس طرح کی صورتحال سوشل میڈیا میں اکثر جو مل رہی ہے, ان کو بھی استعمال ہوں گے یہ جو اگر کسی کو استعمال کر رہے ہیں کسی کا بدنام کرنے کے لیے, تو کیا یہ بھی سامنے آئیں گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. یار اس پر تو اتنے الزام ہے پرائم منسٹر پر کہ وہ الزام بھی نہیں کہہ سکتے. ان کا تو اتنا زیادہ ماضی ماشاءاللہ تابناک ہے کہ ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ قوانین جو ہیں ٹارٹس ہو یا ہمارا کرمنل لا ہو, اس کو بالکل مضبوط کرنا چاہیے. یورپ میں کوئی شخص ایسا الزام لگا کر ہی کی ناٹ گیٹ اوے ود دیٹ. یورپ میں
उसको इतनी ज़्यादा हर्जाना उस पर जो है आयद किया जाएगा अदालत की तरफ से, जो वो सारी ज़िंदगी देती रहेगी या देता रहेगा। मैं आपको यकीन से दिलाता हूँ, टॉट्स वहाँ इतना मजबूत है। हमारे यहाँ आज तक किसी को इज़्ज़त अज़ाला इज़्ज़त उर्फ़ी का दावा कभी डिग्री होते इस मुल्क में देखा है? क्या सारे इल्ज़ाम सही होते हैं? अब यही इल्ज़ाम ले लें, ये इसको कोई बच्चा भी मानता है कि ये 9 साल बाद बीबी जो है इतनी वो इस पर पाबंदियां थी कि ये बोल नहीं सकी है, जबकि हमारे खिलाफ हुकूमत जो है कम से कम 8 साल से तो कम से कम यलगार है ना। पिछले 5 साल वो पिछले जमहूरी दौर के और ये 3 साल मोहतरम इमरान खान के जा रहे हैं। तो हम तो हुकूमत में नहीं थे कि हम कहेंगे जी इस वजह से मैं नहीं आ सकी या मैं नहीं आ सका क्योंकि हुकूमत इनकी थी, मुझे खौफ था कि ये कुछ भी ऐसी बात नहीं। तो इसके इल्ज़ामात तो, लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कानून में बिल्कुल तरमीम होनी चाहिए। कानून को इतना मौसर होना चाहिए कि किसी की पगड़ी इस तरह से उछालने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो शख्स जो भी ऐसा करे उसको इतना इबरत का निशाना बनाया जाए कि आइंदा से कोई ऐसी दागदार न करे। क्योंकि इसका देखें एक तरीका ये भी है कि आपने एक पार्टी को लगा दिया, आप दूसरा कह रहे हैं कि कल दूसरी पार्टी पे, तीसरी, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका मीडिया तो बहुत पावरफुल है, इसका मतलब है आप क्या ये तासुर देंगे कि सारे ही शायद जो सियासतदान हैं, सारे सियासतदान जो है वो इस किस्म के हैं और इसलिए सियासी निज़ाम को ही अवाम समझें कि ये फेलियर है और गैर सियासी लोग जो है उनके लिए राह हमवार की जा रही हो कि वो इस मुल्क की बात दौर संभाल लें कि हम ही मसीहा हैं, हम ही एक नेक पाक हैं, ये तो सारे गंदे हैं। तो ये बिल्कुल इसका बहुत ज़्यादा सोसाइटी पर असर होता है। थैंक यू सर। हाँ देव जी, 2-4 देव बंदी एक बात है एक और चीज़ आपके लिए, हमने कंप्लेंट सेल मैंने जो है नोटिफाई कर दी है PLF की सारे पाकिस्तान में। तो जहाँ भी कोई ऐसी कंप्लेंट किसी अवाम से, किसी पाकिस्तानी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव टिरनी, फ्यूडल जो है कोई ऑनस्लॉट हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, जो भी कोई ग्रीवेंस किसी भी पाकिस्तानी को, मेरा वकील जो है वो सारे पाकिस्तान में उनके लिए मुयसर आएगा। हमने कंप्लेंट सेल बना दी हैं और उन कंप्लेंट सेल में हम उन मुताल्लिका इदारों को, मुताल्लिका अदालतों में, मुताल्लिका अजला में हम अपने जो है PLF के लॉयर्स की ड्यूटीज़ लगा देंगे और वो लॉयर्स उनकी खिदमत करेंगे। और अली शाह जो है उसका कोऑर्डिनेटर है, ये आपको नंबर भी दे देंगे और आपके जो है लोग बहुत ज़्यादा बैरियर फंसे हैं हुकूमत उनके भी इस मामले में आप कुछ कह रहे हैं जिन्हें वापस आने में मसाइल हो रहे हैं, टिकट्स महंगे होने मिल रहे हैं, पाकिस्तान मामले में देखिए सर बिल्कुल करेंगे हम। देखें हमने तो सेनेट में भी और हमने नेशनल असेंबली में भी ये काविश की है, ये हुकूमत भी अपने कहीं जो है कर रही है। तो जो भी जहाज़ों के हमारे पास शॉर्टेज है यकीनन है और फिर डिप्लोमेटिक भी है, लेकिन कुछ इनकी तसाहल भी है हुकूमत का। जैसे मैंने अर्ज़ किया हुकूमत को पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है, मगर पीपल्स पार्टी यकीनन अपने दिल के करीब रखती है उन पाकिस्तानियों को जो बाहर करते हैं। यार हुकूमत अगर पाकिस्तान पूरा करेगी तो पाकिस्तान की तबाही हो, पाकिस्तान तबाही की तरफ जाने जा रहा है। हाँ ये बच्चे दे दें, ये पहले सेक्रेटरी साहब को दे ताकि बाद में ऊपर आके ये राशन है आओ बेटा, कल हो गया ठीक है। ये बाकी आपके स्टाफ